السلام علیکم، میں ہوں شازیہ ذیشان۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں دیس سے پردیس تک کے پروگرام میں ہم برطانیہ میں مقیم جو پاکستانی کمیونٹی ہے، پاکستانی لوگ ہیں، یہاں کی مسلم کمیونٹی ہے، ان کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، خاص کر پاکستان میں لے کر ان کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے بہت سے ایسے پروگرامز کیے جن میں وہ لوگ جن کو سال ہر سال گزر جاتے ہیں یہاں پر کماتے ہوئے، بچوں کے لیے روزی روٹی کمانے یہاں پر آتے ہیں، جب کچھ کما کر وہ پاکستان میں کوئی پراپرٹی خرید لیتے ہیں، لیکن بعد میں ان کے ساتھ پتہ چلتا ہے ان کی زمین پر کچھ اپنے ان کے لوگ قبضہ کر بیٹھتے ہیں۔ وہاں کا جو لینڈ مافیا ہے، وہاں کے جو بااثر لوگ ہیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر ان کی زمینوں پر قبضے کر لیتے ہیں۔ ایسے مسائل پر تو میں نے پاکستان میں بیٹھ کر بہت سے پروگرامز کیے، لیکن آج میں چل کر خود یہاں پر آئی ہوں کہ میں پاکستانی کمیونٹی سے مل سکوں اور ان سے یہ پوچھ سکوں کہ یہاں پر ان کو لوکلی کن مسائل کا سامنا ہے، تاکہ یہاں پر ان کے مسائل کو ہائی لائٹ کر کے جہاں تک ہماری کوشش ہو سکے گی ہم ان کے مسائل کو ہائی لائٹ کرنے کی، آواز ان کی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اسی کو لے کر آج میں نے اپنے ساتھ جو بارکنگ اینڈ ڈیگنم کے میئر ہیں اور یہ پہلے یہاں کی ہسٹری کے پہلے مسلم میئر ہیں، یہ میرے ساتھ ان کا نام ہے عبدالغفور عزیز صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا، یہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ آپ لوگوں کے جو بھی سوالات ہوں یہاں پر لوکل، جو آپ لوگوں کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کیسر عباس صاحب، گروپ آبزرور ایتھنک مائنورٹیز آفیسر ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، لیبر پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ ان سے ریلیٹڈ بھی آپ کے ذہنوں میں جو سوال ہوں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور خاص کر آپ کو جن ایشوز پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہوں گی، جو مسائل آپ اٹھانا چاہتے ہیں، مینس کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ووٹنگ رائٹس ان پاکستان دیے جائیں۔ پاکستان میں جو الیکشنز اب ہونے جا رہے ہیں، جنرل الیکشن 2018 میں، ان میں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی ووٹنگ کے رائٹس ملے جائیں، اس پر ہم آواز اٹھائیں گے۔ لینڈ مافیا کی جیسے کہ میں نے بات کی، اس کے علاوہ مسلم خواتین کو یہاں پر کس طرح کے مسائل کو فیس کرنا پڑتا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کلچرل کلیش میرجز جو یہاں پر ہوتی ہیں، اس کو لے کر بھی فیملیز کو بہت زیادہ مسائل دیکھنا پڑتے ہیں۔ ایک جو بڑا مسئلہ مجھے یہاں پر سننے میں آیا وہ پی آئی اے کے فیئرس کا، جب ہالیڈیز ہوتی ہیں جو پی آئی اے والے ہیں وہ بہت زیادہ فیئرس کو بڑھا دیتے ہیں، اب کر دیتے ہیں۔ یہاں سے لوگوں نے جانا ہوتا ہے پاکستان میں اپنے بچوں، اپنی فیملیز کو ملنے کے لیے، وہ ان کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، فیس کرنا پڑتا ہے۔ ان کچھ ایشوز کو لے کر ہم بات کریں گے۔ سب سے اور اسپیشلی ریلیجیس ایکسٹریمزم، وہ یہاں پر کس حد تک آپ لوگوں کی زندگیوں پر افیکٹ کرتا ہے۔ دہشت گردی کا، ٹیررزم کا جب کوئی واقعہ ہوتا ہے اور بدقسمتی سے کوئی اگر وہ مسلم نکل آتا ہے، تو وہ آپ لوگوں پر وہ سارے افیکٹ، اثرات جو ہیں وہ مسلمانوں پر کن جگہوں کو لے کر پھر آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آفیسز میں، بچوں کو اسکولز میں، کس طرح آپ لوگوں کو زندگیوں پر یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے اسی پر بات کر لیتے ہیں، دہشت گردی کے مسائل پر۔ ادھر سے میں شروع کرتی ہوں۔ ادھر مجھے کوئی بتانا چاہے گا کہ جب دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے یہاں پر، تو مسلمانوں کو لے کر، آپ لوگوں کو لے کر کتنی آپ لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بنایا جاتا ہے یہاں پر؟ کون بات کرنا چاہے گا اس پہ؟ سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف کرواؤں، میرا نام نعیم عباس خان، پاک سرزمین پارٹی کا پریزیڈنٹ گریٹر لندن۔ جہاں تک آپ نے یہ جو دہشت گردی کے حوالے سے جو سوال کیا ہے، اس میں بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو خاص کر کے مسلم کمیونٹی، اور مسلم کے علاوہ پاکستانی، نہ کہ دوسرے جو کنٹریز ہیں، وہ پاکستانی مسلمز خاص کر کے، کیونکہ ان میں یہ ہے کہ پاکستان کا جو امیج بن چکا ہے دہشت گردی کے حوالے سے، اس میں یہاں پہ لوگوں کو بڑی غلط نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جب اس طرح کا کوئی دھماکہ ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا خدا نخواستہ کوئی ہو جاتا ہے مسئلہ، تو اس میں ہمیں خود احتیاط برتنا پڑتی ہے کہ ہم ان علاقوں میں مت جائیں یا اس ایریے میں مت جائیں جہاں پہ یہ ایسا واقعہ ہو چکا ہے۔ کیوں؟ وہاں پہ جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو ہماری ظاہری بات، ہماری پہچان تو ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، مسلم ہیں، تو لوگ جب دیکھتے ہیں، یہ یہاں کی کمیونٹی دیکھتی ہے، وہ ہمارے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں وہ بڑی نیگیٹو ہو جاتی ہے۔ نیگیٹو ہو جاتی ہے۔ اور آپ کے بچے جب اسکول جاتے ہیں ان کو فیس کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کو؟ بالکل ظاہری بات ہے، جب ہم خود فیس کرتے ہیں تو بچوں کے ساتھ بھی وہاں پہ اسکول کے اندر اس طرح کے معاملات چلتے ہوں گے۔ وہ تو ہم نے ان سے کبھی اس معاملات پہ ڈسکس نہیں کی، لیکن ہمارا جو اپنا ایشو ہے مین، مطلب ہم جو لوگ خود ہیں، ہمیں یہ فیس کرنا پڑتا ہے
کہ یہاں پر ہمیں کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ کسی بھی مسلم کے اوپر، پاکستانی مسلم کے اوپر کوئی اٹیک ہو جاتا ہے، کوئی حملہ ہو جاتا ہے، تو پولیس جو ہے وہ اس کی اتنی انویسٹیگیشن نہیں کرتی جتنا کہ وہ ایک گورے کی یا کسی اور معاملے میں چلتی ہے. یہاں پہ لاسٹ ٹائم ہمارے ایک جاننے والی ہیں، ہماری پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہے، وہ مس لیڈی مایا ہیں، تو ان کے اوپر پچھلے دنوں پہ یہاں پہ اٹیک ہوا. وہ اس طرح کے کچھ لڑکے جو تھے وہ پارکنگ کے اندر اپنا دہشت گردی مطلب پھیلا رہے تھے، وہ اس حوالے سے کہ وہاں پہ وہ گاڑیوں کو توڑ رہے تھے، کچھ لڑکوں کو مار رہے تھے. تو وہ جو لیڈی تھی وہ اپنی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے پاکستانی ڈریس پہنا ہوا تھا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پاکستانی لیڈی ہے، یہ ہمیں دیکھ رہی ہے، جی تو انہوں نے اس کے اوپر اٹیک کر دیا. اس پہ اٹیک کیا، وہ بیچاری بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کے وہاں سے بھاگی. جی، یہ نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں. وہ مشکل سے اپنی جان بچا کے بھاگی وہاں سے. تو اس نے پولیس کو رپورٹ کی، تو پولیس وہاں پہ پہنچی، لیکن اس کا کوئی ایکشن نہیں ہوا، کوئی کچھ نہیں ہوا. یہ غفور صاحب سے ہم پوچھ لیتے کہ ان چیزوں میں آپ اویئر کرتے ہیں سوسائٹی کو کہ مسلم ہی نہیں ہوتے ٹیررزم میں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا. جو سوال آپ لوگوں نے کیا ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں دل سے نکال دینا چاہیے. یہ برطانیہ ہمارا ملک ہے اور اس میں ہم رہ رہے ہیں. اور میں ریسنٹلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف برطانیہ جو ہے وہ مسجدوں میں جا چکی ہے اور آتی ہیں، اور ہم لوگ بھی جاتے ہیں، میئر بھی جاتے ہیں. اور صرف میئر نہیں جاتے، یہاں ایم پی بھی جاتے ہیں، ہاؤس آف لارڈ بھی جاتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، انگریز بھی جاتے ہیں، ہندو بھی جاتے ہیں، سکھ بھی جاتے ہیں. اور وہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مسجدیں جو ہیں یہ پیس ہیں، اس میں کوئی تخریب کار نہیں رہتا. لیکن آپ دیکھیں کہ ان لوگوں میں بھی تخریب کار ہیں اور ہندوؤں میں بھی ہے، سب میں ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمان تخریب کار ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ اسلام از دا پیس. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اور بتا رہے ہیں، ہر پلیٹ فارم پہ بتا رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں یہ ٹیرورسٹ نہیں ہیں. یہ اسلام ہمیں پیس سکھاتا ہے. اور آپ دلوں میں یہ باتیں نہ رکھیں. دیکھیں، اگر آپ کے ایک مسلمان بھائی کو انہوں نے 60 ایئر ہسٹری میں انہوں نے میئر بنا دیا ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ لوگ باہر جا کے کوئی چیز خرید نہیں سکتے تھے، ان گھروں میں کوئی ڈیلیوری نہیں آتی تھی. اب حالات چینج ہو چکے ہیں. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری لینگویج میں فرق ہے. ہم انگلش کو سمجھتے نہیں. ہم ابھی بھی 50 60 سال سے ادھر رہتے ہیں، ہمیں انگلش نہیں آتی. اور یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. جب ہم باہر جاتے ہیں تو وہ پتہ نہیں کیا بات کرتے ہیں، ہم کیا جواب دیتے ہیں. اس لیے ان کو غصہ آتا ہے کہ یہ ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، ان کو انگلش آنی چاہیے. اب اس انسٹیٹیوٹ میں ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ دیکھو یہ فری کلاسز لگا رہے ہیں، انگلش کی، میتھ کی اور بھی. لیکن ہم پڑھنے کے لیے بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. گورنمنٹ گرانٹیں دے رہی ہے. یہ مجھے بتا رہے تھے 1.5 ملین گرانٹ گورنمنٹ نے اس کالج کو دی ہے. تو کیوں دی ہے؟ ہمیں پڑھانے کے لیے دی ہے. لیکن اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم پڑھیں، کچھ سیکھیں. تو میری تو کوسچن ریز کرنا چاہتا ہے، ایشو اور بھی لکھیں، مجھے آگے پروگرام میں چلنے ہیں. کچھ سوال ہیں تو جلدی سے سوال کیجیے تاکہ میں اپنے اگلے ایشو کی طرف آگے بڑھوں. پلیز. اسٹریٹفورڈ کے پاس ایسڈ اٹیک بہت زیادہ انکریز ہو گئے تھے. ایسڈ اٹیک، وہ بھی ایشینس پاکستانیوں کے اوپر، نہ کہ کسی اور کمیونٹی پہ. تو یہ اس کے نیگیٹو امپیکٹ ہوئے ہیں، جس پہ میرے خیال سے گورنمنٹ نے بھی ایکشن کیے ہیں. کوئی لو بڑے سخت پاس کیے ہیں انہوں نے. اب مجھے نہیں پتا ورکنگ ڈائگرام کونسل میں اس کے اوپر کیا انہوں نے ایکشن کیا ہے اس حوالے سے. جواب دینا چاہیں جی، یہاں پہ انہوں نے کچھ لوگوں کو میرے باروں میں اریسٹ کیا ہے. یہاں پہ وہ کسی مسجد میں پڑھاتے بھی تھے. اب میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، اس لیے کہ انہوں نے چارج کر لیا ہے، اس پہ کیس چل رہا ہے. میرا خیال ہے لاسٹ 1-2 ویکس میں ان کو چارج کیا گیا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم سارے ہی دودھ کے دھوئے ہوئے ہیں. ہم میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ ہمارا کلچر ہے، یا جس طرح ہم آگے پیچھے جاتے ہیں، یا اب میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ اس کنٹری میں ہم رہ رہے ہیں نا، ہم اس کنٹری کو بھی ان کے طریقہ کار کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. پھر بھی اس کلچر کو
अपनाना चाहिए। इसलिए यहाँ पे रहने के लिए ये है कि अच्छे कपड़े होने चाहिए। मेरी एक दोस्त से बात हो रही है, अगर शलवार कमीज़ भी पहननी है तो कम से कम इस्त्री हुई हुई हो, अच्छे तरीके से पहने, और ऐसा नहीं है धोती पहन के तो बाहर बाजार में चले जाएं। ये भी एक कल्चर का हिस्सा है। आप मस्जिदों में जाएं लेकिन अच्छे तरीके से अच्छा लिबास पहन के अपने आप को खूबसूरत बना के जाएं। नेक्स्ट प्लीज, यू वांट टू आस्क? यहाँ पर साइड इफ़ेक्ट होते हैं, पर इतने भी नहीं होते हैं कि ये बहुत कम, बहुत मिनोरिटी, बहुत कम लोग होते हैं जो इसका जो साइड इफ़ेक्ट इसका होता है, कम लोग जो है ना इस तरह करते हैं। मेरे बहुत सारे लोग अंडरस्टैंड करते हैं और हम लोगों को समझते हैं, हमारे साथ उठते बैठते हैं, बच्चों के साथ पढ़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि पूरे इंग्लैंड के लोग जो है ना हमारे पर वो हावी हो जाते हैं कि इसका साइड इफेक्ट जो है ना पूरे मुसलमानों पे करते हैं, ऐसी बात ठीक है। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के इस आवाज़ में कितना दमखम है कि वोटिंग राइट्स इन्हें होने चाहिए पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं। वक्फे के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। 2013 के भी नाज़रीन जब इलेक्शंस हुए तो जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी बसते हैं उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई कि उन्हें वोटिंग राइट्स दिए जाएं ताकि वो भी पाकिस्तानी जो सियासत है, पाकिस्तान के हुक्मरान बनते हैं, वो भी अपना हिस्सा डाल सकें कि वो किसे चाहते हैं कि पाकिस्तान की ज़मीन पर कौन हुक्मरानी करे। इस बारे में कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पर जो ज़ाहिर सियासतदान भी आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, आप लोग अपनी तजावीज़ देते रहते हैं कि हमें भी इस बारे में कुछ ऐसा किया जाए कि पाकिस्तानियों को भी यहाँ पर जो है लोग हैं उनको भी वोटिंग राइट्स दिए जाएँ आने वाले इलेक्शंस में? मेरा नाम मलिक सजाद अलवी है। मैं ख़ुद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा लेता रहा हूँ। तो ये जो आपने बात की है कि हमारा क्या व्यू है, हम अगर इधर 60 साल की बजाय 100 ईयर भी रहें तो हम पाकिस्तानी हैं बेसिकली, क्योंकि हम उधर से आए हैं। तो हमारा इंटरेस्ट कभी ख़त्म नहीं हो सकता पाकिस्तान। जी बिल्कुल। तो हमारे सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी ना सिर्फ वोट का हक मिले बल्कि हमें कुछ कोटा मिलना चाहिए कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी इधर रहती है उनको नेशनल असम्बली में और प्रोविंशियल असम्बली में भी कुछ सीटें मिलनी चाहिए। अच्छा। ताकि वो भी पार्टिसिपेट करें और पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर काम कर सकें, पाकिस्तान के अवाम के लिए। लेकिन जो यहाँ पर रहते हैं, यहाँ के नेशनलों ने वहाँ पर कैसे मिल सकता है? नहीं, जनरल इलेक्शन में नहीं, कोटा उसका रखें कि ये दोहरी शरीयत के बंदे जो पाकिस्तानी हैं, हम तो पाकिस्तानी हैं, 100 ईयर भी इधर हैं, 500 ईयर भी रहें तो पाकिस्तानी रहेंगे। तो कम अज़ कम हमें उसमें कोटे बेस पे कि जैसे सेनेटर इधर से लेके जिसके पास पैसा ज़्यादा है, वो अजब गुल की क्या नाम है, उसको ज़ुबैर गुल, उसको ले लिया और कितने लोगों को ले लिया, ठीक है ना? सही। तो क्यों लिया उनको? किसी गरीब आदमी को तो नहीं लिया। जिनके पास पैसा है उनको वो वहाँ पे लेके जाते हैं। तो हम लोग इतना पैसा कमा के पाकिस्तान की जो बुनियादें हैं उनको, पाकिस्तान की सियासत को यहाँ की सियासत से कितना मुख्तलिफ समझते हैं आप लोग? हम यूके की मिसाल देते हैं हर काम में, स्पेशली पॉलिटिक्स में। आपके साथ अभी मेयर साहब बैठे थे यहाँ पे, वो ड्यूल नेशनल हैं जी, ठीक है। और यहाँ की गवर्नमेंट ने तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया, उनको ना सिर्फ वोट का हक दिया बल्कि उसको ये हक दिया कि एक बड़ा को रिप्रेजेंट करें, उनको मेयर बनाया गया, वो ड्यूल नेशनल है, ठीक है ना। ये एक एग्जांपल है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और वो पाकिस्तान में क्या है, वो ये कहते हैं कि पहले तो वोट का राइट नहीं है। अभी जो आपने देखा है, ये सेनेट का इलेक्शन हुआ है, वो 2-3 बंदों को उठाया है, हमारी कोर्ट ने भी उसको उठाया है। ये है कि वो उनके पास ड्यूल नेशनलिटी है, तो वो अपनी ड्यूल नेशनलिटी के बारे में मैटर को क्लियर करें। पाकिस्तान में जो कॉन्सेप्ट है वो फिर वफादारी का आ जाता है कि आप किससे वफादारी का हलफ रखते हैं। मैं इस चीज को आपको अभी क्लियर करता हूँ जी। क्या अभी जो मेयर यहाँ पे बैठे थे, ही इज द फर्स्ट पर्सन टू कॉन्टैक्ट बाय द क्वीन, ठीक है, इन बरा में। ये पहला जिनके बंदा होता है, एक बरा में जो मेयर होता है ना, वो क्वीन का पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। अगर क्वीन यहाँ की आप पे ये ट्रस्ट कर सकती है कि ये ड्यूल नेशनल है, ये उनके इंटरेस्ट को प्रॉपर वॉच करेगा, इवन दो ही इज अ पाकिस्तानी नेशनल सेम टाइम। सो व्हाई ये डिफरेंस मैं पूछ रही हूँ। वी कैन नॉट ट्रस्ट। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये जो है, कितने बिलियंस ऑफ पाउंड जो है आप रिमिटेंस की सेंस में आप अपने मुल्क को भेजते हैं, और उसके बावजूद भी इसकी एक हमारे पास दूसरी भी मिसाल है। आज़ाद कश्मीर की जो असम्बली है
ان کا ایک جو ریپرزینٹیو ہوتا ہے, جو ایک وہاں پہ MLA ہوتا ہے, وہ فارن نیشنل ہوتا ہے, ڈیول نیشنل ہوتا ہے, اس کے لیے انہوں نے اسپیشل ایک سیٹ رکھی ہوئی ہے. تو جو آپ کہہ رہے تھے کہ اس کی جگہ ہے قانونی طور پہ, اگر اس کو کرنا چاہیے, دانستہ طور پہ انہوں نے نہیں کیا. اور دوسرا یہاں پہ جو کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ پاکستانی پولیٹیشنز آتی ہیں, تو یہاں پہ وہ صرف آتے ہیں, ان کا کوئی مقصد بالکل بھی ڈائلاگ کرنا یا ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا نہیں ہوتا. آپ ساروں کو بہتر جانتے ہیں, وہ صرف آتے ہیں فار دا سیک آف آرگیومنٹس, بیٹھے اٹھے ملے جلے واپس چلے گئے, اس کے بعد ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کن لوگوں سے ملے ہیں. تو یہ جو اتنے 1.2 ملین یا اس سے زیادہ یہاں پہ لوگ ہیں یا پوری دنیا میں ہیں, یہ اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے پاکستان کے اندر ہے, یا شاید ان سے زیادہ ہیں. تو ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے, اس میں کوئی ایسی بالکل ٹھیک ہے, آپ کی آواز پہنچ گئی. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ شکریہ ادا کرتے ہیں, پردیش سے دیش تک آپ لوگ یہاں ہیں تو آپ ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ کبھی نہ بھولیں کہ ہم پاکستان کو اس ملک سے کبھی بھی اس کو برابری نہ سمجھیں. یہ زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں ووٹ جو ڈالتے ہیں ان کا بھی ووٹ نہیں ڈلتا. ہم تو یہاں بیٹھے ہیں نا, ہم رائٹس مانگ رہے ہیں. جو ان کے ووٹ پاکستان میں موجود ہیں, ہمارے بھائی بہن, ان کے ووٹ بھی ادھر نہیں ڈلتے جہاں وہ ڈالنا چاہتے ہیں. وہ اپنی صندوقیاں پہلے ہی بھر لیتے ہیں. ہمارا ووٹ ہر سال ڈلتا ہے ادھر. یہ ہمیں غلط فہمی ہے. آپ جا کے چیک کریں, آپ کا ووٹ ڈلا ہوگا, لیکن وہاں نہیں ڈلا ہوگا, سائڈ کہیں ڈلا ہے. ان کے اپنے گھر میں بکسے پڑے ہیں, وہاں ڈال کے ووٹ لے جاتے ہیں, وہ پرانے اٹھا کے وہ رکھ دیتے ہیں. یہ ایک الگ, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. یہ ایک الگ پوائنٹ ہے, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہو گئی ہے. جی پلیز 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 بھی خواتین کو بھی موقع دیں, پلیز خواتین کو بھی موقع دیں. پاکستان کی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے, ہمیں ووٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں, ان کو ہمارا انٹرسٹ پاکستان میں ہو اس کی ضرورت ہے. تو ان کو چاہیے کہ ہمیں یہ دیں, یہ رائٹس دیں تاکہ ہم پاکستان میں جائیں, کیونکہ جو نیکسٹ جنریشن آف UK ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو دے آر انٹرسٹڈ ان پاکستان, اینڈ ویری سون پاکستان ول بی لائک اے بنجر. لائک اگر ہم اوورسیز پاکستانیز کوئی انٹرسٹ نہ دیں پاکستان میں. اور جہاں کی تک بات کی جا رہی کہ ڈول نیشنل جو جتنے بھی MPs ہیں, وی اسٹڈی ہیئر ان دی یونیورسٹیز. پاکستان بنجر بننے نہیں جانا, کافی زیادہ ترقی ہو رہی ہے وہاں پہ. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں کے پاکستانی یہ جنریشن جو ہے دے آر اونلی انٹرسٹڈ ان پاکستان, the next one is not. I'm sorry to say, she is from Korea, Pakistani Korean. Have you ever been to Pakistan? Hardly. So the new generation کو آپ کو انٹرسٹ بلڈ کرنا پڑے گا پاکستان کی گورنمنٹ کو, ادروائز نیکسٹ جنریشن از ناٹ انٹرسٹڈ. اینڈ جتنے بھی MPs ہیں ہمارے ملک کے سینیٹرز ہیں, ان کے بچے سارے یہاں برٹش پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے. دے آر آور کلاس میٹس فرام دا یونیورسٹی, آل آف دیم 90%, اسپیشلی سندھ کے جو جتنے بھی ہیں سینیٹرز, MPs, گورنر, سب کے بچے یہاں پر برٹش پاسپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ ڈول نیشنل کا یہ ڈرامہ نچا رہے ہیں, یہ کس لیے کر رہے ہیں. گڈ پوائنٹ, گڈ پوائنٹ, ویری گڈ پوائنٹ. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جی, پرائم منسٹر پاکستان ہمیشہ یہاں پہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اوورسیز پاکستان میں آگے انویسٹمنٹ کریں. وہ پیسے مانگتے ہیں, ایسے اوورسیز پاکستان کی وجہ سے ہی پاکستان چل رہا ہے بیچ ٹائم پہ, اسٹرانگ ہے. مگر وہ ان کو رائٹ آف ووٹ نہیں دیتے, مگر ان سے پیسے لے لیتے ہیں کہ اپنا ملک اسٹیبل ہو, گورنمنٹ کریں. ان کے اپنے بچے یہاں پہ برٹش سٹیزن ہیں, مگر وہ جا کے پرائم منسٹری پاکستان میں کرتے ہیں. رہتے 365 دن میں سے 300 دن UK کے اندر ہیں, 65 دن پاکستان میں رہتے ہیں, مگر بائی نیم وہ پرائم منسٹر رہتے ہیں. جتنے ہمارے پرائم منسٹر آئے ہیں پرانے, آپ دیکھ سکتی ہیں, اس میں کوئی بھی میرے خیال سے پاکستانی نیشنل نہیں تھا. اس میں موسٹلی جو سے تھے ان کے پاس کوئی نہ کوئی یہاں کا کوئی کاغذ تھا یا کسی اور کا تھا. وہ الگ بات ہے کہ وہ میڈیا پہ نہیں آیا ہوا. اس کے بعد اگر یہ دینا چاہیں ووٹنگ رائٹ, تو امبیسی کے اندر بایو میٹرک سسٹم ہو سکتا ہے, جس طرح شناختی کارڈ بن جاتے ہیں. انہوں نے شروع کیا ہوا ہے آپ کی جو سروس ہے بائی وین میں جا کے ڈفرینٹ علاقوں میں شناختی کارڈ بناتے ہیں, تو ووٹنگ نہیں ہو سکتی اس طرح, اور لائیو ووٹنگ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. جی پلیز لاسٹ, پھر مجھے اگلے ایشو کی طرف بڑھنا ہے آگے. آئی وانٹ ٹو جسٹ سے دیٹ کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیسے پاکستان ایک بنجر ہے وداؤٹ اوورسیز پاکستانیز, آئی ڈونٹ ایگری ود اٹ ایٹ آل. نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کا ریزن یہ ہے کہ وہاں کے MPs کو اور وہاں کی جوڈیشری کو چاہیے کہ وہ لا کو امپلیمنٹ کریں, اور وہاں پہ اتنا ٹیلنٹ ہے کہ اس کو اوورسیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ اسی کو ہی پراپرلی گرو کریں, دے کین بی ویری پروڈکٹیو. اور ایز عمران خان کا اگر آپ دیکھیں جس طرح سے وہ بتاتا ہے, دا ریسورسز وچ پاکستان ہیو,
वो वर्ल्ड में किसी के पास भी नहीं बिल्कुल सही। सो इट्स नॉट कि ओवरसीज ये ना समझे कि हम ही सब कुछ करते हैं, बिल्कुल ठीक। एटलीस्ट यू हैव टू अपने घर को अगर वो संभालने प्रॉपरली, वही बहुत है उनके बिल्कुल लिए। ठीक, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। अच्छा, लैंड माफिया इन पाकिस्तान, आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आप लोग अपनी प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, वहाँ पर 10 साल बाद पता चलता है कि उन पर, मैं थोड़ा सा खवातीन के बारे में ये जी प्लीज ये प्लीज। जो हमारी बहनें माएँ और यहाँ पे बैठी हुई हैं, आप देख रहे हैं कि वो बात ही करने में इतना हचकिचा रहे हैं सारों के सामने। उसकी ये कोई आम बात नहीं है, ये कल्चरल इशू है, ये इशू है। एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि झिझकती हैं कि हम इन भाइयों पे या अपने ये जो इनके सामने हम कैसे बात करें। हमें इनको ये देखें, सारी पढ़ी लिखी बड़ी डिसेंट खवत सारी हैं, और ये जो स्पेशली यहाँ पे बैठी हुई हैं, ये मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट भी करती हैं, अपनी कम्युनिटी को, हर जगह पे ये होती हैं। तो इनके अंदर भी ये झिझक है जो नहीं होनी चाहिए, और ये मैं समझता हूँ इनसे ज़्यादा हमारी भी जिम्मेदारी है सोसाइटी के अंदर रहते हुए कि हम इनको इनकरेज करें कि आप पॉजिटिवली आगे बढ़ें और हम इनको सपोर्ट करें, ताकि ये हमें बैठ के बात करने में हिचकिचाएं ना। जो इनको प्रॉब्लम ये फेस करती हैं अपनी विद इन अपनी कम्युनिटी, बाकियों को तो आप छोड़ें, जो हमारी कम्युनिटी के अंदर से जो मसाइल हैं, जो हम खुद उनको डिस्करेज करते हैं, उसके ऊपर भी हमें देखने की जरूरत है। लैंड माफिया इन पाकिस्तान जो समझते हैं कि हमारी प्रॉपर्टीज जो खरीदते हैं वहाँ पर, आप इस डर से, इस खौफ से नहीं खरीद के छोड़ते वहाँ पे कि कब्जा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में चूँकि रूल ऑफ लॉ की जब बात करेंगे तो ये प्रॉपर्टी का, खा वो लैंड माफिया हो या कोई और माफिया हो, जो माफिया की शक्ल में पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त भरा हुआ है, तो उसमें जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा उस वक्त तक ये माफियाज इसी तरह ऑपरेट होते रहेंगे। और यकीनी तौर पे जितने भी ओवरसीज़ हैं उनमें से अक्सरियत की तादाद ऐसी है जिन्होंने ये वो विक्टिमाइज़ हुए हैं ऐसी सूरत हाल से, उनके अपनों ने, उनके दोस्तों ने, उनके जानने वालों ने, वो हथियाली हैं ज़मीनें। अब सवाल ये है कि क्या वहाँ पे लॉ बेबस है, कानून बेबस है? जिस तरह यकीनी तौर पे सारे ओवरसीज़ यहाँ पे बैठ के देखते हैं पाकिस्तान की असम्बली से, जब आपकी करप्शन उस लेवल तक है और फ्रॉड उस बड़े लेवल तक है, तो एक आम बंदे को जो कुछ दिखाया जाता है यहाँ आके, और जिससे वो इंस्पायर होके वहाँ से प्लाट लेता है और घर बनाता है, वो तो उसके लिए बड़ा एक कॉमन एक आदमी है, उसको इन चीज़ों का नहीं पता। इसलिए ये ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट पे है या ओवरसीज़ कमीशन पे है या ओवरसीज़ फाउंडेशंस पे है कि कोई ऐसा लेज़-ऑन करें कि उनके जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके इंटरेस्ट को वॉच करें। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में ओवरसीज़ के लिए स्पीडी जस्टिस का निज़ाम है, यकीनी बहुत अच्छी कवश की है उन्होंने, जिसमें आप डायरेक्टली जाके इन्वॉल्व होते हैं और वो आपके मसले को बाकी लोग, यहाँ पे जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है वो इन्वॉल्व होता है आप लोगों के इन मसाइल में? वो मेरा नहीं ख्याल कि उसका ज़्यादा इम्पैक्ट है पाकिस्तान में, क्योंकि उसके लिए सिर्फ वो सजेशन या लेटर्स आपके आगे भेजते हैं, एप्लीकेशंस भेजते हैं आगे। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाता। जो असल प्रॉब्लम है वो वहीं पे आके आता है कि जब तक माफियाज की गर्दन पे हाथ नहीं पड़ेगा उस वक्त तक ये छोटे लोग पिसते रहेंगे। इनका कहना कि हमने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट दो सूरतें हैं इसकी। एक नेगेटिव पहलू है कि हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं जबकि जनरेशन यहाँ पे पली बड़ी है, यहाँ पे बड़े हो रहे हैं, हम यहाँ का पैसा स्क्वीज़ करके वहाँ पे देते हैं और यहाँ का हक मारते हैं। लेकिन दूसरी सूरत यह है कि हम अपने मुल्क के लिए करते हैं, हमें पाकिस्तान के लिए करना है, अपने लोगों के लिए करना है। अब वहाँ पे करने के नेगेटिव इफेक्ट ये हो जाते हैं कि आगे से वो ज़मीन पे कब्ज़े हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ हैं और बिज़नेस वहाँ करने की सोच रहे हैं तो यकीनन बिज़नेस मुतासर होता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, जब तक सिक्योरिटी नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा और ओवरसीज़ के लिए वो ओवरसीज़ कमीशन का क़याम नहीं आएगा जो बड़ा ही प्रोएक्टिव काम करे और इनके साथ लेज़न करके इस सोसाइटी के मसाइल को न सिर्फ ले बल्कि इस लैंड माफिया से जान छुड़ाए। और ख़ासकर पाकिस्तानी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके ये लैंड माफिया के हवाले से, उनके जो प्रॉपर्टीज़ के हवाले से मसाइल हैं, उनको खुद ना देखे उस वक्त तक ये इश्यूज़ चलते रहेंगे। और पाकिस्तानी जो है यहाँ पे वो इस तरह के कई गंभीर सूरत हाल में मुख्तलिफ लोगों से अप्रोच करते हैं, अप्रोच करवाते हैं, फिर एक्सप्लॉइट होते हैं, फिर वहाँ पे जस्टिस सिस्टम है, जाहिर है आपको इंसाफ चाहिए तो आपको वहाँ पे रहना है, जो बड़ा पॉसिबल सी बात नहीं लगती है। आपको यहाँ पे भी अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है
اور وہاں پر تب تک رہنا پڑے جب تک آپ کا سارا کام نہیں ہو جاتا. جی آپ جی میں آپ کے پروگرام کے ذریعے نا لوگوں تک ایک جو میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ آلدو ہماری وہاں پہ گورنمنٹ میں رول آف لا کے فیلورز ہیں, لیکن کچھ حصہ جو ایز اے پبلک وہ ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اپنی چیز کو سیدھا کر لیں. اسپیشلی جو لینڈ مافیا, ہم خود لینڈ مافیا کو لوپ ہول دیتے ہیں, جس کی وجہ سے لینڈ مافیا جو ہے نا آگے ایکٹیو ہو جاتا ہے. وہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں, وہ میں آپ لوگوں کو بھی آپ کے پروگرام کے ذریعے, وہ سب سے پہلا ایشو یہ ہے کہ ہم جب بھی کہیں پہ پلاٹ یا ایگریکلچر زمین لیتے ہیں وہاں پہ ایک جوائنٹ جو کھاتا وہ چلا آتا ہے, ہم ان سے وہ پلاٹ یا پیس آف لینڈ جو وہ لے لیتے ہیں, لیکن ہم نے یہ کبھی کوشش نہیں کی کہ وہ جو مشترکہ کھاتا ہے اس میں سے اپنا جو ہمیں دکھایا گیا ہے کہ ہمیں پیس آف لینڈ یہ ملنا ہے کہ ہم اس کو ڈیفائن کر لیں. وہاں پہ اس کی زبان میں وہاں پہ کہتے ہیں رنگ بھرنا, کہ ہم باؤنڈری کو کلیئر کر لیں. اگر ہم ڈے ون سے جب ہم نے بائی کیا ہے اسی وقت وہ رنگ بننا جو کہتے ہیں وہاں کی زبان میں, یا اس کو کلیئر کر لیں, تو یہ جو مشترکہ کھاتے کو بعد میں جو لینڈ مافیا جو ہے نا, جو طاقتور لوگ ہیں, وہ یہ کیا کرتے ہیں, آپ نے فرنٹ والا لیا ہے, انہوں نے پیچھے والے سے لے لینا ہے, لیکن قبضہ آپ کی جگہ پہ کر لینا ہے. اور کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ جوائنٹ کھاتا چل رہا ہے, تو ان کو رائٹ ہے کہ جو مشترکہ کھاتے دار ہے وہ کسی بھی جگہ کر لے. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اب ہمیں جس ایشو پہ بات کرنی وہ یہ کہ کچھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو پاکستانی خواتین ہیں وہ برٹش کلچر میں اس طرح سے مرج نہیں ہو پاتی ہیں, اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھتی ہیں, اس طرح سے اس کا مطلب کہ حصہ نہیں بنتی ہیں اس کلچر کا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں ورکنگ وومن کے لیے تو بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. وی ڈونٹ نو اباؤٹ دا ہاؤس وائف. آئی تھنک ان کو پرابلم نہیں ہے, ان کے گھر میں شاید کوئی پرابلم ہوتا ہے کہ ان کے ہسبینڈز جو ہوتے ہیں, ان کے بھائی, ان کے ڈیڈ, فیملیز ان کو باہر نہیں نکلنے دیتی, ملنے جلنے نہیں دیتے. اسکول تک بچوں کو چھوڑنے جاؤ تو آپ پردے میں جاؤ اور پتہ نہیں ابایا پہن کے جاؤ, پتہ نہیں آپ کو کون دیکھے گا باہر. سو یہ کہنا کہ لیڈیز نہیں کرتی, دیٹ ول بی رانگ. ہمیں یہاں ویسے کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ لیڈیز سیکورٹی بہت ہے, اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہے, رائٹس بہت زیادہ ہیں, مور دین مین ہے. تو بٹ جو عورتیں نہیں نکلتی تو اس کی پرابلم جو ہے وہ ان کے گھر میں جو مرد حضرات ہیں ان کی طرف سے. آئی تھنک ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. ٹو بی آنیسٹ یہ ایشو جو ہے صرف یو کے میں نہیں ہے, یہ پاکستان میں بھی ہے, جدھر ہماری عورتیں گھر پہ رہتی ہیں. اس وجہ سے نہیں رہتی کیونکہ وہ رہنا چاہتی ہیں, اس وجہ سے رہتی ہیں کیونکہ باہر نکلنے نہیں دیا جاتا. سو دیٹس دا تھنگ, یو نو وین یو آسک می دا کوسچن, لائک ہم لوگوں سے جب پوچھا یہ سوال کہ آپ لوگوں کو کوئی پرابلم ہے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. تب بھی کسی نے بات نہیں کی. اٹس ناٹ دیٹ وی ور feeling embarrassed یا کچھ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. It was just that you know کچھ نیگیٹو پوائنٹ ہی نہیں دماغ میں آ رہا تھا. بیکاز اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ پرسنلی اگر آپ پاکستان میں ہوتی تو آپ پڑھ رہی ہوتی, I would be like نہیں, شاید میرا بھائی مجھے بولتا نہیں گھر کے کام کرو. نہیں ایسا نہیں ہے وہاں پہ, کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے. I have seen a lot of Pakistani women, they're struggling like that. ان کے بھائی ان کو نہیں کرنے دیتے, ان کے باپ نہیں کرنے دیتے. So it's not only women, it's man involved time as well. Time has changed now. نہیں, time change ہوا ہے, it's advanced. But it's not advanced for everyone. It's not rural areas میں. میں اگر آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں, میں جو ہے نا وہ بہت ریموٹ ولیج ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں نا, وہاں پہ 6 سے 7 گھر ہیں پاکستان میں نا, ابھی بھی ہم 7 گھر ہیں وہاں پہ. منڈی بہاؤدین ہے اس کے ساتھ پہ. لیکن جو میری دونوں سسٹرز تھی بیک ان دوز ڈیز, وہ دونوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے یونیورسٹی سے. ٹھیک ہے, آپ جو میری بہنیں یہ بات کر رہی تھی کہ شاید مرد حضرات یا وہ جو گاؤں میں میں خود پاکستان میں ایک بڑے ریموٹ ایریے سے ہوں جہاں پہ 6 یا 7 گھر ہیں ابھی بھی ہمارے نا. تو وہاں پہ آپ ایک تو ولیج ہوتا ہے, ایک ولیج سے بھی تھوڑا سا اگلے والا وہ والا حصہ ہے جہاں پہ نہ سڑکیں ہیں نہ کوئی چیزیں ہیں. لیکن اس کے باوجود جو میری دونوں سسٹرز ہیں وہ دونوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اور دونوں گولڈ میڈلسٹ ہیں اور دونوں بڑی اچھے لیول کی جاب کر رہی ہیں. ایک انفارچونیٹلی وہ پچھلے سال ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, لیکن دوسری جو ہے وہ ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہے, اس کی پرنسپل اینڈ شی از ارننگ اے لاٹ آف منی. تو یہ بات نہیں ہے, اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, اگر کوئی 70s میں آیا تھا یا 60s میں آیا تھا جو 50s, تو اس نے پاکستان کا امیج وہاں پہ وہی رکھا
رکھا ہوا ہے اور وہ ان مردوں کے ساتھ ان عورتوں کے ساتھ پرابلم ہے جو یہاں پہ وہاں پہ کافی چیزیں امپروو ہو چکی ہیں. آئی ہیو پرسنلی وٹنس دوز تھنگس. اور جہاں پہ جو آپ پرابلم ہے نا, آپ میرا نہیں خیال کہ کوئی خاتون ایسی ہو جس کا ہسبینڈ اس کو اس کے سامنے بول سکتا ہو یہاں پہ یو کے میں, لیکن وہ خواتین کو بھی آنے چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ نہ جائیں, یہ نہ کریں, وہ دوسرے کیا کہیں گے. اگر آپ نے اس سوسائٹی میں رہنا ہے تو آپ کو یہ چیزوں ان کو جو ہے نا وہ اس کو فیس نہیں کرنا پڑے گا, ان کو اوور کم کر کے آگے کی طرف جانا پڑے گا ایک سٹیپ. I know I have my neighbor and they're taking their children in Pakistan and they do getting married there, and when they bring their wife in here they cannot adjust themselves and they do speed up Their wives. in here, their wives, because their son born of here they cannot adjust with their wife. It's cultural problem. یہ کلچر in marriages آپ لوگوں کی فیملیز میں کتنی پرابلم کریٹ کرتی ہیں؟ Hello, my name is Miss Number. I'm overhearing what you're saying regarding to the ladies. I think issue of women in the home is the same thing, is universe really, and that is why this kind of meeting is here. I think every lady that have education should stand up on their feet, and they should still remember their housewife, because they still have to stand on the housewife duty, which is very much important. Even though they have education, I think ladies should share up on their own integrity to meet up what they want to become in life. This is Britain, whereby every woman have opportunity to become whatever they want to have. And as well, women like me and you can go back home, give a little bit of education to other women, probably they are fashion designer, hairdresser, and bring them up, to a certain standard, so that at the end of the day, they'll be able to achieve what they want to become in life. But come on, we are still women. We still have to do our duty. Thank you very much. جس طرح یہ میری بہن کا بھی کہہ رہی تھی کہ PIA پہ میں ان کا جواب دینا چاہتا ہوں. جواب دے دیں کہ مرد حضرات جو ہوتے ہیں یعنی اپنی وائف کو یا اپنی بیٹیوں کو اویئرنیس نہیں ہونے دیتے. ہاں جی, ایسا نہیں, بالکل نہیں ہے. تو کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو خود بھی یعنی کہ چاہتی ہیں کہ مرد چاہتا ہے کہ اگر یہ باہر جائیں, جاب بھی کریں, کالج میں بھی جائیں, لیکن وہ خود نہیں جانا چاہتی ہیں. یہ ایک مثال ہے, میری وائف بیٹھی ہے میرے ساتھ میں, لیکن میں نے ان کو خود فورس کر کے کالج بھیجا ہے کہ آپ جائیں. لیکن پھر دیکھیں ابھی ان کی دیکھیں خود بھی یہ نہ جینس پہنتی ہیں, پاکستان ڈریس پہنتی ہیں, لیکن میں ان کو کہتا جو مرضی آپ کی پہنے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی وساست سے دیش سے پردیس. یہ خاص کر کے اسی ساری فیملیز کا پرابلم ہے. جیسے میری سسٹر نے بھی بولا کہ ادھر کی بورن بچے کہتے ہیں کہ ہم جا کے کیا کریں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں کیا ہو گیا ہے. یورپ سے اچھا ہے ابھی, اگر جا کے دیکھیں گے کلچر کو دیکھیں گے. ہوتا کیا کہ یہاں چھٹیاں ہوتی ہیں, ابھی مارچ میں چھٹیاں ہو رہی ہیں تو مارچ میں پرائسز PIA والے آپ کر دیتے ہیں کہ اب جو جوان بچے ان کا اپنا ایک بجٹ ہوتا ہے. اب کچھ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے والدین, تو وہ لوگ ترکی اور گریس اور یہ کنٹریز میں جانا افورڈیبل وزٹ ہے. ماں باپ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں جائیں, اپنا کلچر دیکھیں, اپنے ملک کے ساتھ ان کی وابستگی ہو, اپنے کلچر کو. لیکن ہماری گورنمنٹ خاص کر کے آپ کی وساطت سے عباسی صاحب کو بولوں گا کہ وہ, میں ان کے حلقے کا بھی ہوں, جانتے بھی ہیں مجھے پرسنلی, کہ وہ لوگ PIA کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ہم بھی وہاں کے ہیں, ہم یہاں کے زرع مبادلہ بھیجتے ہیں, وہاں پہ کرتے ہیں, تو کچھ تو ریٹرن ہوتا ہے نا اس سوسائٹی کو. ایک دسمبر, ابھی جولائی میں چھٹیاں ہوں گی وہاں بڑھائیں گے, پھر دسمبر میں چھٹیاں ہوں گی پھر بڑھائیں گے, اور جولائی میں جب بڑھاتے ہیں ایک فیملی کے 5 بچے 6 بچے ہیں, اور اگر اس کو وہ لے کے جانا چاہیں, چھوٹے بچوں کو چلو کنٹرول میں ہوتے ہیں, تھوڑا بڑے ہو جاتے ہیں 18 سے اوپر تو وہ اپنا بجٹ, لیکن بچوں کو لے کے جانا چاہیں 5 بچے لے کے جائیں گے تو پر پرسن 1000 پاؤنڈ اس کا اسپینڈ ہوگا, تو کس طرح افورڈیبل ہے. یہ انٹرنیشنل فیئر ہوتا ہے, یہ جیسی چھٹیاں ہوتی ہیں اسکول کی تبھی پوری کی پوری انٹرنیشنل لیول پہ پر سب کے بڑھ جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ PIA کے بڑھتے ہیں, صرف ہم صرف PIA کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے PIA پہ سفر کرنا ہوتا ہے, پر یہ انٹرنیشنل لیول پہ ایون آپ دبئی کے تھرو جانا چاہتے ہیں, جس طرح بھی جانا چاہتے ہیں آپ کو ٹکٹ اتنے کی پڑتی ہے.
تو بس یہ ہے کہ اگر اویلیبلٹی ہو، کیونکہ ہمارے پاس ڈائریکٹ فلائٹ ہوتی ہے، ہمارے پاس یہ فائدہ ہے کہ ہم 8 گھنٹے میں پاکستان پہنچ جاتے ہیں. یہ ہمارے پاس بہت بڑا ہمارے میں پازیٹیو میں بات کر رہا ہوں، نہ کہ نیگیٹو میں بات کرتا ہوں، کیونکہ یہ انٹرنیشنل فیئر بڑھتے ہیں، پوری دنیا میں بڑھتے ہیں. اور یہ صرف یہاں پر نہیں، جب چھٹیاں اسکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں بڑھتے ہیں. باقی PIA کا باقی جو چیزیں ہیں اس کو ہم لوگوں نے اس کو بہتر کرنے. اچھا، میں لاسٹ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں، 92 نیوز UK چینل جو یہاں پر لانچ ہوا ہے، یہ آپ لوگوں کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی کی آواز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کتنا یہ اچھا پازیٹیو جسچر ہے 92 نیوز پاکستان کا یہاں پر؟ دیٹ یو گیو us the opportunity and the forum. I think 92 نیوز UK کیا کر سکتا ہے فارن اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہ اسی طرح کی جیسے آج ہم نے ایکٹیویٹی کی، اس ایکٹیویٹی کو یہاں پہ رکنا نہیں چاہیے. وی لائک ٹو انوائٹ یو اگین اینڈ اگین، کیونکہ یہ صرف ایک دن کا یا ایک فورم کا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے صرف آج ہم نے 4 یا 5 مسئلوں کو ہائی لائٹ کیا، یہاں پہ 5 سے زیادہ مسئلے ہیں، اور اس کو اگر ہم زیادہ سے زیادہ اپرچونیٹی دیں اور ڈفرینٹ علاقوں میں جا کے لوگوں کو اپرچونیٹی دیں، دے ول اسپیک اپ مور. خالی الیکشن کا یا خالی ووٹنگ رائٹ کا یا یہ پرابلمز نہیں ہیں، دیر آر مور پرابلمز دین دس. تو ہم 92 نیوز UK کی آواز بن کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اور ہمارے ساتھ آئیں. خالی اس پہ نہیں، ہمارے فورن منسٹرز کو ہمارے ساتھ آ کے کمیونٹی کے ساتھ گل مل کے ان کے مسئلوں کا حل تلاش کرنا چاہیے. اگر ہمارے منسٹرز یا ہمارے فورن منسٹرز آتے ہیں خالی ایمبیسی میں بیٹھ کے پروگرام کرنے سے یا گورنمنٹ لیول پہ ملنے سے مسئلوں کا حل نہیں ہوتا. میئر صاحب انفارچونیٹلی ابھی یہاں پہ نہیں ہیں. میئر صاحب ہر ویک اور ہر منتھ لوکل سرجریز رن کرتے ہیں یہ لوگ، اور یہ گورنمنٹ لیول پہ رن کرتے ہیں. جب اگر ہم پاکستان کے پولیٹیکل سسٹمز کو بھی لے لیں تو ہمارے بلدیاتی نظام بہت کمزور ہے یا ناپید ہو چکا ہے. وہاں سے ان پرابلمس کو حل کیا جا سکتا ہے رادر دین قومی اسمبلیز یا صوبائی اسمبلیز کو. تو ایک انفراسٹرکچر ہے 92 UK. پلیز ڈو کم بیک and we'll see how you can help us to raise these awareness. جی چینل 92 چینل جو نیوز کی جو اچھی بات ہے، کیونکہ اس کو جب انہوں نے لانچ کیا ہے تو اس کا نام ایک پہلے ہی یہاں کی جو کمیونٹی ہے اس کے اندر تھا. تو یہ عام کمیونٹی کے لوگ ہیں، یہ ایک وہ نہیں ہے کہ جو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو واقعی میں پرابلم ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس چینل کے تھرو ان کی بات سنی جائے گی. ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی طرح انشاءاللہ ہم ایشوز کو لے کر یہ پروگرام کرتے رہیں گے. آپ ہمیں بتاتے رہیے. دیس سے پردیس تک کی جو ٹیم ہے وہ اسی طرح آپ لوگوں کی دہلیز پر اس طرح آتی رہے گی. آپ لوگوں کے جو بھی مسائل ہیں سنتے رہیں گے، اور اپنے تئیں ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ جو ارباب اختیار ہے وہاں تک آپ لوگوں کے مسائل کو پہنچایا جا سکے. دیس سے پردیس تک کے جو آج کا جو پروگرام تھا، شاذ ذیشان کو اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ایشو، ایک نئی کہانی کے ساتھ. اللہ حافظ.